نبی کے صدقے میں ملی ہے جو نبی تیری گود میں آرام فرما رہا ہے. سبحان اللہ. علی اپنی جگہ سے ہٹنا مت. علی آج تیرا امتحان ہے. علی تیرا امتحان ہے، تو ہٹ مت جانا. ہٹنا نہیں. جو آج تو یہ نماز مل رہی ہے اسی حضور کے وسیلے سے مل رہی ہے. علی اگر یہ محمد رسول اللہ نہ آتے تو تجھے نماز بھی نہ ملتی. عزیزان گرامی وقار، لیکن مولا کائنات تو نماز پڑھنے والے تھے، رب کی عبادت کرنے والے تھے. سورج ڈوب رہا تھا، علی کی نظر سورج پر تھی. ایک نظر سورج پر جا رہی تھی تو دوسری طرف مصطفیٰ کے چہرے پر جا رہی تھی. دل کہتا ہے کیا کروں جگا دوں تو محبت کا نہ جگاؤں تو نمازی کا جگا دوں تو محبت کا نہ جگاؤں تو عبادت کا. مولا کائنات اپنی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ یہ کون سا وقت دکھا دیا، یہ کون سا لمحہ دکھا دیا کہ آج نماز اثر قضا ہو رہی ہے اور ایک طرف تیرا محبوب آرام کر رہا ہے. مولا میں کیا کروں؟ دل نے کہا علی مصطفیٰ کی نیند میں کھڑنا ہے. اگر تیری نماز قضا ہو رہی ہے تو پھر سے پڑھ. اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو پھر سے مل جائے گی. اگر محبت قضا ہو گئی تو دوبارہ نہیں ملے گی. کی روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے کہ اے جبریل امین میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو. عزیزان محترم، تو حضرت جبریل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اے آسمان والو، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اس کے بعد حضرت جبریل امین زمین پر اعلان کر دیتے ہیں کہ اے دنیا والو، رب تعالی فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو. تو زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. آج جن کی نسبت، جن کی جانب یہ پروگرام منسوب ہے، انہیں حضور دادا میاں علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بھی حضور دادا میاں علیہ رحمت و رضوان بھی اللہ کے نیک بندوں میں رہے ہوں گے. اور جب اللہ کے نیک بندوں میں رہے ہوں گے تو یہ سمجھ لیجیے پھر یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جنہیں عارف باللہ کہا جائے. عزیزان محترم، تو یہ وہ شخصیت ہے جنہیں رب بھی محبت عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ آسمان والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ زمین والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں. عزیزان محترم، رب تو محبت فرماتا ہی ہوگا، آسمان والے تو محبت کرتے ہی ہوں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم جو زمین والے ہیں وہ دادا حضور سے محبت کرتے ہیں. عزیزان محترم، آئیے ہم اور آپ درود پاک پیش کریں. پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام، اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں انبیاء کی صورت میں، تو کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا پر تشریف لائے. اور ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے. ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ اگر نبی کو
اگر معجزہ نہیں دیا جاتا تو یہ سمجھ لی اپنی قوم میں تبلیغ کرنا بڑا مشکل ہوگا. اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا. تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا. ادھر آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے تو اپنی قوم سے یہ کہا اے میری قوم میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں. میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک نبی و ایک رسول ہوں. لوگوں مجھے اللہ کا نبی مانو. تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اے موسیٰ تم یہ بتاؤ کیا تم واقعی اللہ کے رسول ہو؟ کیا تم حقیقت میں اللہ کے نبی ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یقیناً میں اللہ کا نبی ہوں. تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ اگر آپ نبی ہو اگر آپ رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھائیے. اگر آپ معجزہ دکھا دیتے ہیں تو یقیناً ہم جان جائیں گے ہم مان جائیں گے آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. لیکن کوئی معجزہ دکھا دو. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور جب نکالا ہے تو اس سے اتنی روشنی نکلی کہ سورج کی روشنی پھیکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تو یہ سمجھ لیجیے کہ پوری قوم حضرت موسیٰ کے قدموں پر گرتی ہوئی نظر آئی. اور تمام لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اسی طریقے سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے کہا اے میری قوم میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تم جو لوگ کئی خداؤں کی جو عبادت کرتے ہو ان عبادتوں کو تم بند کر دو اور صرف ایک رب کی عبادت کرو، ایک پالنہار کی عبادت کرو، ایک مالک حقیقت کی تم عبادت کرو. تو حضرت عیسیٰ سے بھی ان کی قوم نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ اگر آپ نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر آپ رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ. حضرت عیسیٰ نے کہا اے لوگو میں واقعی اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، لہٰذا تم میرے اوپر ایمان لے آؤ، لہٰذا تم میری باتیں مانو. تو قوم نے کہا اگر واقعی آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو آپ بھی کوئی معجزہ دکھا دو. حضرت عیسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم نے مجھ سے معجزہ کا سوال کر دیا ہے تو بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تم جو دیکھنا چاہو گے آج اللہ کا پیغمبر عیسیٰ تمہیں وہی دکھائے گا. عزیزان محترم تو قوم نے کہا اے موسیٰ چلیے قبرستان چلتے ہیں اور آپ کو مردہ زندہ کرنا ہے، مردہ زندہ. حضرت عیسیٰ نے کہا چلو. جب ایک قبر کے پاس پہنچتے ہیں قبر کے پاس گئے اور کہا اے عیسیٰ ایک قبر ہے اس میں مردہ دفن ہے، اسی مردے کو تم کھڑا کر دو، اسی مردے کو تم کھڑا کر دو. اگر تم نے مردہ زندہ کر دیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ یہ کہتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کو ٹھوکر ماری اور جیسے ہی ٹھوکر مارتی ہے
مٹی ادھر ادھر جاتی ہے، اسی قبر سے ایک مردہ فوراً سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اختیار مصباحی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم میں کہا، اے میری قوم، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو قوم نے کہا کہ اے محمد الرسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، اگر آپ رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ اگر آپ نے معجزہ دکھا لیا، اگر آپ نے معجزہ دکھا دیا تو ہم جان جائیں گے، ہم مان جائیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی قوم سے سنا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، وہ آدم تھے، لوگو وہ عیسیٰ تھے، لوگو وہ یحییٰ تھے، لوگو وہ یوسف تھے، لوگو وہ ادریس تھے، لوگو وہ موسیٰ تھے، لوگو وہ ہارون تھے، لوگو وہ ابراہیم تھے، وہ سلیمان تھے، وہ شیش تھے، وہ نوح تھے، وہ داؤد تھے، وہ الیاس تھے، وہ یوشع تھے۔ اے لوگو، اے میری قوم، وہ جتنے نبی تھے وہ سب معجزہ لے کر آئے تھے، پچھلے نبی جتنے تھے سب معجزہ لے کر آئے تھے۔ آدم صفی اللہ جو تھے وہ معجزہ لے کر آئے تھے، ابراہیم خلیل اللہ معجزہ لے کر آئے تھے، موسیٰ کلیم اللہ معجزہ لے کر آئے تھے، اسماعیل ذبیح اللہ معجزہ لے کر آئے تھے، داؤد خلیفۃ اللہ معجزہ لے کر آئے تھے، نوح نجی اللہ معجزہ لے کر آئے تھے۔ اے میری قوم، جتنے نبی تھے ہر ایک نبی معجزہ لے کر آیا تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی تھے سب معجزہ لے کر آئے تھے، چاہے نوح نجی اللہ ہو وہ بھی معجزہ لے کر آئے تھے، چاہے عیسیٰ روح اللہ ہو وہ بھی معجزہ لے کر آئے تھے، لیکن میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صرف معجزہ لے کر ہی نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ مفتی اختیار مصباحی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ، اور رب تعالیٰ نے اتنا علم دیا، اتنی طاقت و قوت سے نوازا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا تھا وہ کسی بھی نبی کو اتنا مقام اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اسی مکے کی سرزمین پر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم، میں اللہ کا نبی ہوں، اے میری قوم تم مان لو میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں جو دیکھنا ہے تم مجھ سے وہ دیکھ لو، تم جو چاہتے ہو مجھ سے وہ مانگ لو، لیکن میری قوم تم راہ راست پر آ جاؤ، تم اہدنا الصراط المستقیم پر آ جاؤ۔ عزیزان محترم، تو ان میں سے ایک یہودی نے کہا، اے محمد الرسول اللہ، اے محمد الرسول اللہ، کیا واقعی اللہ کے نبی ہے؟ حضور نے فرمایا، یقیناً میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس یہودی نے کہا، اے محمد رسول اللہ، اگر آپ اللہ کے نبی ہو، آپ اللہ کے رسول ہو، تو یہ سامنے یہ درخت دکھ رہا ہے، درخت، اس درخت کو یہاں بلا دو، اس درخت کو یہاں بلا دو، اگر یہ آ جائے گا تو میں بھی تمہارا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ جب اس یہودی نے اتنا کہا ہے تو اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، بے شک غریبوں کے ماں باپ اور ملجا ہیں، بے شک۔
عزیزان محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب اس کو عطا فرمایا. فرمایا یہودی تو اس درخت کو بلانے کی بات کر رہا ہے تو ایسا کر کہ تو خود ہی درخت کو کہہ دے, جا درخت کے پاس تو خود جا اور اس درخت سے صرف اتنا کہہ دے, اے درخت تجھے محمد الرسول اللہ بلا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اتنا کہہ دے, تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں یا نہیں. اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ یہ کہتی ہے کتنی دیر کیا گزری, یہودی گیا اور یہ کہا یا ایھا الشجر ان محمدا یدعوک, یعنی اے درخت تجھے محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. تاریخ یہ کہتی ہے جب آقا کریم کا نام سنتا ہے درخت دائیں ہلتا ہے, درخت بائیں ہلتا ہے, آگے پیچھے ہلتا ہوا اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا فوراً چلنا شروع کر دیتا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں فوراً سجدہ ریز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہودی دیکھ کے حیرت میں اور کہنے لگا اے محمد میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا یہودی جو تو دیکھ رہا ہے یہی سچ ہے. یہودی پڑھ رہے میرا کلمہ. یہودی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, اسی مکے کی سرزمین پر یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی تھی. جب قرآن مقدس کے اندر اعلان ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, کہ حبیب اب جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اب اس کی تبلیغ شروع کر دو, اب اس کی تبلیغ شروع کر دو. تو حضور نے تبلیغ شروع کری. اب جب حضور نے تبلیغ شروع کری تو ابو جہل کو پسند نہیں آیا, ابو جہل کو پسند نہیں آیا, ابو لہب کو پسند نہیں آیا, عتبہ کو پسند نہیں آیا, شیبہ کو پسند نہیں آیا, مکے کے بڑے بڑے قائد اور بڑے بڑے قریش کو پسند نہ آیا. یہاں تک کہ ابو جہل نے ایک خط لکھا اور یمن بھیجا اور وہاں سے حبیب یمنی کو بلایا اور یہ خط میں لکھا کہ اے حبیب یمنی فوراً مکے چلا آیا, فوراً مکے آ جا. اگر تو مکے آنے میں تو نے دیر کر دی تو یہ سوچ لینا مکے کے لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں. ایک محمد بن عبداللہ ہے جو میرا بھتیجا رکھتا ہے, وہ اپنے آپ کو نبی کہلا رہا ہے, وہ اپنے آپ کو رسول کہلا رہا ہے, لہذا تو فوراً چلا. حبیب یمنی جب مکے کی سرزمین پر آتا ہے ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے. ابو جہل کی پوری باتیں سنی. اب جب پوری باتیں سنی تو حضور نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پورا بتا دیا. حبیب یمنی نے کہا ابو جہل تیری باتیں تو میں نے سن لی, اب ذرا محمد الرسول اللہ کی باتیں بھی میں سن لوں. اب ابو جہل نے کہا ارے یہ تو محمد کے پاس اگر چلے گئے تو میٹر میرا ختم ہو جائے گا. بے شک. انہوں نے کہا نہیں وہاں جانے کی ضرورت آپ کو نہیں, وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ابو جہل حق پر نہیں تھا لیکن جانتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے. سبحان اللہ سبحان اور ابو اللہ. جہل کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر حبیب یمنی چلا گیا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس کو بھی اسلام کی توفیق مل جائے گی. بے شک. سبحان اللہ. تو اب اس نے کیا کہا, ارے وہاں مت جاؤ. حبیب یمنی نے کہا ابو جہل فیصلہ ایک طرف نہیں ہوتا, تیری باتیں سن لی, اب ادھر بھی سن لوں پھر میں فیصلہ کروں گا مجھے کیا کرنا ہے. اب حبیب یمنی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور جب حضور کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے حبیب یمنی تو کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ, میں نے سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو, میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی بتا رہے ہو. حضور نے فرمایا ہاں حبیب یمنی جو تو نے سنا ہے وہ صحیح سنا ہے, تو نے جو سنا وہ صحیح سنا ہے. حبیب یمنی نے کہا اگر تم نے میرے 2 سوالوں کے جواب دے دیے, صرف 2 سوالوں کے, تو یہ سمجھ لو کہ میں تمہارا کلمہ پڑھوں گا اور تمہاری اوپر ایمان لے آؤں گا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا بول حبیب یمنی کیا چاہتا ہے اس محمد الرسول اللہ سے. حبیب یمنی نے کہا محمد بن عبداللہ یہ دیکھو چاند
یہ دیکھو چاند ہے اور پورے شباب پر ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ اگر تم نے 2 ٹکڑے کر دیے تو ہم جان جائیں گے کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہو، بلکہ آپ خدا کے سچے اور پکے بھیجے ہوئے کے رسول ہو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب یمنی میں نے تو یہ سوچا تھا کہ کچھ اور سوال کرو گے، یہ سوال ہے تمہارا، یہ سوال ہے؟ بولے ہاں یہی سوال ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ کیا، اور جب ہمارے اور آپ کے آقا نے جب انگلی کا اشارہ کیا ہے چاند کی طرف، تو چاند نے اپنے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا ادھر ہو گیا اور آدھا ادھر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ اسی سبحان لیے اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ دنگ ہے سب دیکھ کر، دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ چاند کیا چیز ہے؟ اگر آسمان کو بھی کہتے حضور تو وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اے گستاخ رسول تو گستاخی کرنا بند چھوڑ، کر، ورنہ تو بھی ہو جائے گا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اے ہائے کیا کہنا، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے۔ حبیب یمنی دیکھ کر گھبرا گیا، بولی یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی جو تو دیکھ رہا ہے وہی سچ ہے، اب وقت ضائع مت کر، اپنا وقت برباد مت کر، سینکڑوں خداؤں کی پوجا بند کر اور ایک پالنہار کی عبادت کرنے میں شامل ہو جا۔ بولے یا رسول اللہ ایک کا تو دے دیا لیکن دوسرا میرا اور سوال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی تو بول دے، دوسرا تیرا جو سوال ہے تو وہ بھی بول دے۔ کہا محمد ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ آپ اللہ کے رسول ہو، ایک تو میں نے بول دیا، اب دوسرا سوال میرا کیا ہے؟ اب اسے تم خود بتاؤ گے، اسے تم خود بتاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو سن لے، تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے ایک لڑکی ہے، تیرے ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو زبان سے گونگی ہے۔ اے حبیب یمنی وہ تیرے اوپر مصیبت بنی ہوئی ہے، تو یہ چاہتا تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو اے حبیب یمنی یہ محمد رسول اللہ مکہ کی سرزمین سے کہہ رہا ہے کہ جا تیری بچی کو میں نے شفا یاب کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی دیر کیا گزری، اس حبیب یمنی نے کہا آپ نے بات تو صحیح کہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک معجزہ تو دیکھ لیا، پہلے میں دوسرا یمن جا کر دیکھتا ہوں، اس کے بعد میں کلمہ پڑھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی اگر تیری یہی مرضی ہے تو جا دیکھ یا۔ اس کے بعد حبیب یمنی نے سفر شروع کر دیا یمن کا، اور جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو رات کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت۔ عزیزان محترم بڑا پیارا معاملہ ہے، جیسے ہی حبیب یمنی نے اپنے گھر کے آگے دستک دی، گھر کے آگے دستک دی، فوراً دروازے کھلنا شروع ہو گئے، سبحان اللہ۔ دروازے کھلنا شروع، اور دروازہ کسی اور نے نہیں کھولا تھا، دروازہ وہی لڑکی نے کھولا اے تھا، ہائے، آپ آنکھ سے دیکھ سکتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھول رہی ہے اور اپنے باپ کو دیکھ کر کلمہ بھی پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھا تو حبیب یمنی نے کہا بیٹی یہ تمہیں یہ کلمہ کس نے سکھایا ہے؟ میری لاڈلی، میری بچی، یہ کلمہ تجھے کس نے سکھا دیا؟ تب وہ لڑکی کہتی ہے ابا حضور رات کا معاملہ تھا، ابا حضور رات کا معاملہ تھا، جب رات کا معاملہ تھا۔ عزیزان محترم رات کا معاملہ تھا، رات وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی نورانی چہرے والے میرے پاس آ گئے، کوئی نورانی چہرے والے رات کو میرے پاس آئے،
اور جب میرے پاس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ بیٹی، اے بیٹی، تو اندھی ہے، تو بہری ہے، تو گونگی ہے نا، بیٹی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری مدد کرنے کے لیے کالی کملی والا محمد رسول اللہ آ چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری مدد کرنے کے لیے تیرا نبی آ چکا ہے، تیری مدد کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آ چکا ہے، تیری مدد کرنے کے لیے خدا کا پیغمبر آ چکا ہے، تیری مدد کرنے کے لیے ساری کائنات کا مالک و مختار آ چکا ہے، تیری مدد کرنے کے لیے حبیبی پروردگار آ چکا ہے، تیری مدد کرنے کے لیے سارے نبیوں کا سلطان آ گیا ہے۔ عزیزان محترم حضور کہتے ہیں اس لڑکی سے عالم میں تصور میں، وہ لڑکی کہتی ہے اپنے ابا سے کہ وہ کالی کملی والے جب آئے تھے نا تو وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے، اے بیٹی تو کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھ لے، بیٹی تو کلمہ پڑھ لے، ادھر تو کلمہ پڑھے گی ادھر تجھے دکھنا شروع ہو جائے گا، ادھر تو کلمہ پڑھے گی ادھر تو بولنا شروع ہو جائے گی، ادھر تو کلمہ پڑھے گی ادھر تیرے کان صحیح ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم لڑکی کہتی ہے ابا حضور جب سے میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب سے پڑھا ہے تو میں دیکھنا بھی شروع کر دی، مجھے سننا بھی شروع ہو گیا اور میں بولنا بھی شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم جب حبیب یمنی نے سنا تو پھر اس نے وقت ضائع نہ کیا، وقت برباد نہ کیا، اور اس کے بعد چل دیتا ہے واپسی پر۔ لڑکی کہتی ہے ابا حضور آرام کر لو، آرام کر لو، آرام کا وقت ہے، آرام کر لو، آرام کا وقت ہے۔ ابھی بھائی شمنی کہتا ہے بیٹی اگر پہلے روک لیا ہوتا، پہلے تو نے روک لیا ہوتا تو میں رک جاتا، اب مجھے مت رو، پہلے اس حبیب بھائی شمنی کو محمد رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہونے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار حبیبی یمنی چلنا شروع کر دیتا ہے، اور جب چلنا شروع کر دیتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں حبیب یمنی تحقیق کر لیا، حبیب یمنی تو نے دیکھ لیا، حبیب یمنی تیری لڑکی بول بھی رہی ہے، تیری لڑکی سن بھی رہی ہے، تیری لڑکی دیکھ بھی رہی ہے۔ یہ حبیب یمنی اب اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زندگی سفر ہو جائے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، تو حبیب یمنی تو کلمہ پڑھ لے، تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تیری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار رب تعالیٰ نے حضور کے اوپر بڑا اپنا خاص فضل فرمایا۔ حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ اب کلمہ پڑھا دیجیے، سرکار نے فرمایا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑا درجہ دیا۔ میرے بیان کرنے کا ایک مطلب اور بھی ہے، آج ہماری سماج جو آج پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے، آج جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے، توجہ ادھر دیں، کہ ہم نے نمازوں میں بڑی سستی کر دی ہے، نمازوں میں بڑی سستی کر دی ہے۔ میرا صرف 2 منٹ کا بیان اور پھر میں ختم کر رہا ہوں، صرف 2 منٹ بیان ہی پورا ہو جائے گا، 2 منٹ اور رک جائے، اس کو 10 منٹ لگ جائے گا، صرف 2 منٹ رک جائے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے، یعنی روکتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم سچے دل سے اگر نماز پڑھیں گے تو یہ سمجھ لو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ سبحان ایک سوال آپ سے بڑے غور سے جواب دیجیے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو کون کون لوگ جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں، بتائیں۔ حضرت علی کو
بس صرف 1 منٹ کا واقعہ اس لیے بول رہا ہوں، بہت ضرورت ہے۔ اب اسی علی سے شروع کر دیتے ہیں کہ نماز کا عالم کیا ہے، نماز کا معاملہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، مقام صحبہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ نے عصر کی نماز ابھی ادا نہ کری تھی۔ عصر کی نماز مولائے کائنات نے نہیں پڑھی۔ کیوں؟ حضور نے انہیں کسی کام کے لیے بھیج دیا، اور جب بھیج دیا تو حضور نے تو پڑھ لی۔ اور جب حضور نے نماز پڑھی، حضرت علی آئے تو حضرت علی کی جانوں پہ سر رکھ کے حضور آرام کرنے لگے، حضور آرام کرنے لگے۔ اب حضور آرام کرنے لگے، ادھر سورج ڈوبتا جا رہا ہے، سورج ڈوبتا جا رہا ہے۔ اب مولائے کائنات سوچتے ہیں کیا کروں، کیا کروں، نبی کو جگا دوں تو نماز پڑھ لوں، اور نبی کو نہ جگاؤں تو نماز قضا ہوتی ہے۔ اب کروں تو کروں کیا؟ ایک طرف اللہ کی عبادت تو دوسری طرف محمد رسول اللہ کی محبت۔ اگر نماز قضا ہوتی ہے تو رب کی نافرمانی ہوگی، اگر محبت قضا ہوتی ہے تو یہ محمد رسول اللہ کی توہین ہوگی۔ دل کہتا ہے علی، علی کیا کر رہے ہو؟ نفس کہتا ہے علی نماز پڑھ، نماز پڑھ، اور نماز اللہ کی عبادت ہے۔ دل نے کہا علی، علی، علی چکنانا، جگہ سے مت ہٹنا۔ جس نماز کو تو ادا کرنے کے لیے، جو نماز تو پڑھنے کے لیے چاہ رہا ہے، یہ نماز بھی اسی نبی کے صدقے میں ملی ہے جو نبی تیری گود میں آرام فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی اپنی جگہ سے ہٹنا مت، علی آج تیرا امتحان ہے، علی تیرا امتحان ہے، تو ہٹ مت جانا، ہٹنا نہیں۔ جو آج تو یہ نماز مل رہی ہے اسی حضور کے وسیلے سے مل رہی ہے۔ علی اگر یہ محمد رسول اللہ نہ آتے تو تجھے نمازیں بھی نہ ملتی۔ عزیزان گرامی وقار، لیکن مولائے کائنات تو نماز پڑھنے والے تھے، رب کی عبادت کرنے والے تھے۔ سورج ڈوب رہا تھا، علی کی نظر سورج پر تھی، ایک نظر سورج پر جا رہی تھی تو دوسری طرف مصطفیٰ کے چہرے پر جا رہی تھی۔ دل کہتا ہے کیا کروں، کیا کروں، جگا دوں تو محبت قضا، نہ جگاؤں تو نمازیں قضا، جگا دوں تو محبت قضا، نہ جگاؤں تو عبادت قضا۔ مولائے کائنات رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ، یہ کون سا وقت دکھا دیا، یہ کون سا لمحہ دکھا دیا کہ آج نماز اثر قضا ہو رہی ہے، اور ایک طرف تیرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ مولا میں کیا کروں؟ دل نے کہا علی، علی مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہ ہے۔ اگر تیری نماز قضا ہو رہی ہے تو پھر سے پڑھ، اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو پھر سے مل جائے گی، اگر محبت قضا ہو گئی تو دوبارہ نہیں ملے گی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، لیکن محبت قضا ہو تو اب کیسے ادا ہو؟ اب کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی وقار؟ واقعہ ختم ہونے پہ کیا ہوتا ہے؟ سورج ڈوب جاتا ہے، اور جب سورج ڈوب گیا، ادھر سورج ڈوب گیا، ادھر مولائے کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اب رونے لگے، اور جب روتے ہیں تو آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلے، یہی آنکھوں سے آنسو مصطفیٰ کے چہرے پہ قربان ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ چہرے پہ حضور کے گر گئے، علی کے آنسو مصطفیٰ کے چہرے پہ گرے، اور جب چہرے پہ گرے آقا بیدار ہو گئے، مصطفیٰ بیدار ہو گئے۔ پوچھا علی کیوں رو رہا ہے، علی کیوں رو رہا ہے؟ مولائے کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ و سلام، آپ نے تو نماز پڑھ لی، آپ نے اثر کی نماز پڑھ لی، اٹھے گا اگر حضور کی محبت ایک بھی نہیں اٹھے گا، علی کی محبت ایک بھی نہیں اٹھے گا۔ میں جا رہا ہوں، ایک بھی مت اٹھو، اسی جگہ بیٹھو۔ مولائے کائنات کہتے ہیں علی یہ مرتضیٰ، یا رسول اللہ آپ نے اثر کی نماز پڑھ لی، لیکن میں نے نہیں پڑھی۔ حضور نے فرمایا علی یہ بتا قضا پڑے گا یا ادا، قضا پڑے گا یا ادا؟ بولے یا رسول اللہ ادا۔ حضور نے اشارہ دیا
ان کو اٹھا ان کو اٹھا. کسی نے سورج سے پوچھا سورج اپنا غروب ہوگا, سورج نے کہا پہلے پوچھ لیا ہوتا تو میں بتا دیتا کب غروب ہوگا. اب تو علی سے پوچھو ان کی نماز کب غروب ہوگی. سبحان اللہ. اب سورج کہتا ہے کہ پہلے میں نکلتا تھا سب کے لیے, آج نکلا ہوں علی کے لیے. اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے, بڑی فضیلت ہے. اس مجمع سے اٹھاؤ تو اگر مولا کائنات کی محبت ہو تو نمازیں تم بھی ادا کرو. اگر نمازیں ادا کرو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو. اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.